بڑے پایا کی سائنٹیفک کتاب واد سائن کی کتاب سترہ جنسی تعلیم کے لیے بڑی پایا کتاب ہے، اور اس کتاب نے واد سائن کو لفانی کر دیا۔ جب تک دنیا میں یہ کتاب باقی رہے گی تب تک مصنف کا نام زندہ رہے گا۔ اس کتاب کا برازیل میں انگریزی ترجمہ اب تک 186 ایڈیشن کے شائع ہو چکا ہے۔ واد سائن کی کتاب پڑھنے سے نہ صرف جنسی معلومات حاصل ہوتی ہے بلکہ اس سے اس زمانے کے ہندوؤں کی تہذیب و تمدن بھی معلوم ہوتی ہے۔ 2000 سال قبل میسی جب دنیا میں بربریت کا دورہ تھا، ہندوستانی تمدن میں اس وقت بھی اعلیٰ مقام کا حامل تھا۔ اس کتاب سے جنس اور اس کی اہمیت کا کمحقہ استفادہ ممکن العمل ہو جاتا ہے۔ کام شاستر جنس کے موضوع پر تقریباً 1500 سال قبل کا کام شاستر، جو معلومات کے لحاظ سے واد سائن کی کتاب کے بعد دوسری اہم کتاب گردنی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق ہندوستان میں پیشہ عورتوں کو مذہبی حیثیت حاصل تھی۔ اگر عرصہ دراز تک بیوی داور رہے تو ہندو شوہر اپنی بیویوں کو لباس، فاقہ اور زیور سے آراستہ کر کے مانادان دکشنا وجوہات کر اس سے اپنی اولاد کی منتقی کرتی اور شب کو دیوتا کے کمرے میں سوتی۔ ایسے مندروں میں دیوتا کا برہم رکھنے کے لیے عموماً نوجوان اور تندرست بچاری مندر میں رکھے جاتے۔ جنسی خواہش نفسانی کو جوش دلانا لوپے اپنی کتاب ہندوؤں کے عادات، رسوم و اخلاق میں تحریر کرتا ہے کہ ہندوستان میں عوام جنسی خواہش نفسانی کو جوش میں لانے کے لیے مندروں کے در و دیوار پر برہنہ تصاویر بنائی جاتی تھی۔ ہندو مذہب میں جنس کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اتنی کسی اور مذہب میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی ہندوستان میں جنس کے موضوع کو بڑی اہمیت دی جاتی رہی ہے اور اس پر بڑی تندہی سے کام ہوتا رہا۔ ساتھ ساتھ عوام کو جنسی تعلیم بھی مختلف پیراہوں سے دی جاتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بین الاقوامی مجلس میں فحش تصاویر کو انسداد کا ریزولوشن 1923 میں بمقام جنوب پاس کیا تو اس کی تعمیل میں ہندوستان کی اسمبلی نے بھی ذیل کی ترمیم کے ساتھ اس قانون کو منوعاً منظور کر لیا۔ اس قانون کے مطابق جو شخص فحش تصویر بھیجتا ہو یا کرائے پر دیتا ہو یا منظر عام پر رکھتا ہو یا کسی فحش رسالے یا کتاب میں مصوری کے ذریعے نفع کماتا ہو تو وہ سزا کا حامل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کتاب یا رسالہ تحریر یا تصاویر یا نفس مذہبی رسوم کے لیے رکھا ہوگا یا تمام بت خانوں پر کسی مذہبی تقریب کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے تو وہ اس دفعہ سے مستثنی ہوں گے اور ایسی کسی شے یا فرد پر قانون لاگو نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جنس آج بھی ہندو مذہب کا اٹوٹ انگ بنا ہوا ہے۔ جنسی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر ملک، ہر مذہب اور ہر علاقہ اپنی اپنی الگ تہذیب، تاریخ اور آب و ہوا کا حامل ہے، اور جو بھی شخص اس کی آغوش میں آتا ہے اس پر اپنی چھاپا لگا دیتا ہے۔ اس کا موازنہ یورپ کے نوجوان طبقے کا جداگانہ اور منفرد حیثیت اور ایشیا کے ضعیف الامر طبقہ کی تہذیبی حیثیت سے کیا جا سکتا ہے۔ علماء کے بقول مذہبی احکامات کی تعلیم کے لیے مذہبی مقدس کتب کا ہونا لازمی ہے، جبکہ دیگر شعبہ زندگی کے ماہرین کے مطابق ان شعبوں کی تعلیم حاصل کیے بغیر انسان ان شعبوں میں کبھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا یہ بات ہے کہ جنس خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی تعلیم کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ جبکہ منظر غائز جائزہ لے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جنس خواہش پر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت فطرتاً موجود ہوتی ہے، اور اس خواہش کو مناسب اور موزوں طریقے سے پورا کرنا حقیقی لطف اور لذت حاصل ہو، اس کے متعلق بہت کم انسان جانتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت، اس کی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے چند ذرائع اور اسباب پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اسباب و ذرائع کیا ہے؟ ان کے جاننے کے لیے جنسی تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ بصورت دیگر لاعلمی کے باعث کوئی بھی شخص، مرد یا عورت، اپنی جنسی خواہش کو عمدگی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ پورا نہیں کر سکتا۔ نہ سرجری، نہ پیمند کاری،
نہ گنجاپن۔ جب اصلی بال دوبارہ اگ سکتے ہیں تو نقلی بال کیوں لگوائیں اور رقم کیوں گنوائیں؟ قدرتی طریقہ علاج سے فائدہ اٹھائیں اور بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا، بالوں کا جڑ سے کمزور ہو کر گرنا، بالوں کا ٹوٹنا، گنج، بال چر، بال خورا، خشکی، سکری اور بالوں کی چمک کم ہو جانا، بالوں کا دو منہ ہو جانا جیسے مسائل کا حل تاثیر ہیئر تھراپی۔ اب خواتین اپنے بال 3 سے 4 فٹ لمبے کر سکتی ہیں۔ گرتے بالوں کو مضبوط، لمبے، گھنے اور سلکی سیاہ کرنے کے لیے تاثیر ہیئر تھراپی، جسے ہمارے ادارے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نے برسوں کی تحقیق اور تجربات کے بعد قدرتی مرکبات اور اجزاء سے تیار کیا۔ اب پروکار اور پرکشش نظر آئیں اور بھرپور زندگی کا لطف اٹھائیں۔ تاثیر دواخانہ، اقبال روڈ، متصل نور محل شادی ہال، نزد کمیٹی چوک، راولپنڈی۔